صدیق صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. سب سے پہلے تو یہ خط جو فیصل چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں جو انہوں نے کنفرم کیا ہے، اور جو بیرسٹر گور خان صاحب نے اور عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے کنفرم کیا ہے، اس سے تو مین زور اس بات پر ہے کہ فوج کی موجودہ پالیسی بدلیں، کیونکہ فوج کی موجودہ پالیسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آج فوج بڑھا چڑھا کر سامنے لائی ہوئی ہے 2 دفعہ NRO زدہ ہے، اور فوج کی اس پالیسی کی وجہ سے جو ظلم اور فسطائیت ملک میں ہے اس کی وجہ سے فوج اور عوام میں خلیج پیدا ہو رہی ہے. تو پالیسی تبدیل کرنے کا کہا گیا ہے. عرفان صدیقی صاحب کیا رسپانس ہے؟ ایکچولی آپ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں، میں اپنی قیادت کی ساتھ بھی بہت منسلک ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک ریسنٹ انگیجمنٹ تھی جو شاید ایک پینفل ڈیتھ کو پہنچی اور ختم ہو گئی، اس کا بھی ایک بڑا اہم حصہ رہے ہیں. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اٹر ڈیسپریشن ہے یا عمران خان صاحب نے ایک نیا چینل آف کمیونیکیشن کھولنے کے لیے یہ خط لکھا ہے؟ بہت شکریہ منیب، آپ نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے، اور جو PTI کے لیڈرز نے کہا اور ان کے ہمشیرہ نے کہا وہ بھی سنایا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک ہمارے سامنے اس کے مندرجات آئے نہیں ہیں، خط کا متن پورا نہیں آیا کہ وہ اس کی ٹون کیا ہے، ٹینر کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے ایک چیز ہوتی ہے انڈر لائن، یعنی بین السطور کیا چیز چھپی ہوئی ہے. جو آپ نے کہا کہ کیا وہ کوئی عرضی گزاری ہے، انہوں نے کوئی درخواست کی ہے، انہوں نے کوئی NRO مانگا ہے انہوں نے، یا انہوں نے واقعی اس کی پالیسیوں میں ان کی پالیسیوں کی نشاندہی بھی انہوں نے نہیں کی. کون سی ایسی پالیسیاں ہیں فوج کی؟ فوج بیچاری تو داخلی امن کے لیے ہر روز خون دے رہی ہے، شہادتیں ہیں، لاشیں اٹھا رہی ہے. آج بھی وزیر اعظم کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، کل کتنا بڑا سانحہ ہوا، درجنوں کے حساب سے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں. فوج کی پالیسی سے ان کی کیا مراد ہے؟ الیکشن ہو چکے، ایک نئی ڈسپنسیشن چاہے انہیں اچھی لگے یا بری لگے وہ وجود میں آ چکی، وہ خود اس کا حصہ ہیں. پنجاب اسمبلی میں بھاری تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت بنی ہوئی ہے، اس پورے نظام کا حصہ ہیں جو 2024 کے انتخابات کے بعد وجود میں آیا. تو جب آپ خود اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، مفادات لے رہے ہیں، حکومتیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، تو پھر دوسروں پہ کیا تانا زنی آپ کر رہے ہیں اور کون سی پالیسی کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج جو خط انہوں نے لکھا ہے کل بھی ان کی سوچ یہی ہوگی، اور آنے والے دن بھی ان کی سوچ یہی ہوگی. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ ان کے ہاں سوچ کے دھارے بدلتے رہتے ہیں، نئے نئے افکار تازہ ان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں. آج شاید وہ یہ خط لکھ رہے ہیں، کل کوئی اور خط لکھیں گے. ہمارے ساتھ جب انہوں نے کمیٹی بنا کے اور یہ کہہ کہ جی حکومت بھی کمیٹی بنا دی تھی ہم نے، تو اس کے بعد انہوں نے سول نافرمانی بھی شروع کر دی، وزیر اعظم کو منہ بھر کے گالی دی، اور بھی جو ٹویٹس کرتے رہے آپ کے سامنے ہیں. تو ان کی کنسسٹنسی نہیں ہے ان کی پالیسیوں کے اندر. سو ان کے کس خط کو ہم ان کی جو سوچ ہے اس کا حقیقی نمونہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ وہ کل بھی اسی پالیسی پہ کار فرما رہیں گے. کس کیپیسٹی میں خط لکھا ہے انہوں نے؟ انہوں نے کہا سابق وزیر اعظم کے سر وہ انہوں نے اس کی وضاحت بیرسٹر گور خان صاحب نے کی، انہوں نے سابق وزیر اعظم کے طور پہ لکھا ہے، بانی PTI کے حساب سے نہیں لکھا ہے. بانی PTI تو وہ ہیں اور وہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے بنیاد ڈالی. چیئرمین نہیں ہے پارٹی کے اس وقت، پارٹی کا چیئرمین کوئی اور ہے. وہ سابق وزیر اعظم ہوں گے لیکن وہ اس وقت سابق وزیر اعظم کا لبادہ اوڑے ہوئے نہیں ہیں. وہ نے ایک بڑے جرم کے اندر سزا ہو چکی ہے، وہ سزا یافتہ ایک قیدی ہیں، اور ان کا خط جو ہے نہ سابقہ چیئرمین کا خط ہو سکتا ہے نہ پارٹی چیئرمین کا خط ہو سکتا ہے، وہ ایک قیدی کا خط ہو سکتا ہے. اور اس کے کنٹینٹس کیا ہیں؟ ویسے بھی مجھے آپ نے جب خط کا ذکر کیا تو مجھے یوں لگا کہ ویسے بھی خطوط کا ایک موسم ہے، خطوط کی ایک برکھا برس رہی ہے. عدالتوں سے خط آ رہے ہیں، جیلوں سے خط آ رہے ہیں، کہیں اور سے خط آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ خط کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 8 فروری کو آپ یوم سیاہ بھی منا رہے ہیں، حملہ بھی کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہو رہی ہے،
طیب اردگان آ رہے ہیں، تو ایک طرف تو آپ کی یہ پالیسیاں ہیں، دوسری طرف آپ خطوط نویسی کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس پالیسی کی. یہ اگر میں فیصل چودھری صاحب کا جو جملہ ہے درست سمجھ پایا تو انہوں نے کہا جی بانی نے خط میں آرمی چیف سے پالیسی میں رد و بدل کی درخواست کی ہے. اب ایگزیکٹلی کانٹینٹس تو جس طرح آپ نے فرمایا ریویل نہیں ہوئے، لیکن میں آپ کی ذرا تھوڑی وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ وہ پالیسی کو یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن متنازع الیکشن تھا، انہوں نے آپ کو یعنی آپ کی جماعت کو حکمران جماعت بنا کر بٹھا دیا. یہ پالیسی کی بات کی جاتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو ملٹرائز کر کے کروایا گیا اور ڈنڈے کے زور پر پاس کروایا گیا. پاکستان کی عدلیہ کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کو سارا ایگزیکٹو کی دسترس میں لے آیا گیا. یہ ایک پالیسی ہے جو بتایا جاتا ہے کہ یہ فوج کی پالیسی ہے، اور جو فسطائیت اور جبر اور ظلم ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ فوج کی آج کی پالیسی ہے. تو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی تبدیل ہو. اس پہ اگر آپ کچھ ریفلیکٹ کرنا چاہیں. کون دیکھیے کون سی فسطائیت ہو رہی ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہی کہ کس فسطائیت. 26 نومبر کو جو ہوئی اس سے ارد گرد ہوئی. 26 نومبر کو اگر کچھ ہوا تو وہ 24 نومبر کا رد عمل تھا. میں کل بھی کسی جگہ کہہ رہا تھا کہ آپ تصور کریں پوری دنیا کے اندر اگر کوئی وفاق کی ایک اکائی اس اکائی کے سربراہ کے انتظامی سربراہ کی سرپرستی میں یا قیادت میں چڑھ دوڑتی ہے وفاق کے اوپر تو وہ کیا کریں گے؟ اگر بھارت کی کوئی ریاست نئی دہلی پہ چڑھ دوڑتی ہے اور اس ریاست کا وزیر اعلیٰ اس کی قیادت کر رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اب نئی دہلی کیا کرے گا؟ کیا ری ایکشن دے گا؟ ہمارے ہاں تو وہ ری ایکشن ہوا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم حملہ کریں، ہم الجہاد کے نعرے لگائیں، ہم مارو مر جاؤ کے نعرے لگائیں، ہم کیلوں والے ڈنڈے لے کے آئیں، ہم آتشی اسلحہ لے کے آئیں، ہم غلیلے لے کے آئیں، ہم پیٹرول بم لے کے آئیں. ہمیں نہ پکڑو، ہمیں پھولوں کے ہار ڈالو اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دو. ایسا نہیں ہوتا نا. ایک چیز ہے ریاست، تو کون سی پالیسی کو ہم بدلیں؟ اور دوسری بات میں جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے. الیکشن متنازع ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، 2018 میں بھی ہوئے اور بہت بڑے شدید متنازع ہوئے، لیکن ہماری جو آواز ہے وہ کیوں دب گئی؟ پی ایم ایل این کی یا دوسروں کی آواز کیوں دب گئی؟ اس لیے کہ ہم اس نظام کا حصہ بن گئے. مولانا فضل الرحمان کہتے رہے کہ ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، ہم سب چلے گئے، تو پھر ہماری آواز کے اندر وہ توانائی نہیں رہی. 1977 کے اندر جب انتخابات کے بارے میں پی این اے کو شکایت پیدا ہوئی تو انہوں نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ نہ تو ہم صوبائی اسمبلی کے انتخاب لڑیں گے، اس وقت الگ الگ ہوتے تھے، نہ ہم جائیں گے اسمبلی کے اندر. ایک رکن ان کا اسمبلی کے اندر نہیں گیا. ڈسپیوٹڈ ہو گئی اسمبلی، انتخابات ڈسپیوٹڈ ہو گئے. آپ نے بڑھ چڑھ کے حلف اٹھایا، جیسا میں عرض کر رہا ہوں، حکومت بنائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ٹھیک نہیں تھے تو کل حکومت ختم کر دیں کہ ہماری حکومت ناجائز ہے، ناجائز الیکشن کی کوکھ سے پھوٹی ہوئی ہے کہ پی کے کی حکومت، لہٰذا ہم تو گھر جا رہے ہیں، ہم اس نظام کا حصہ نہیں ہے. یہاں سے بھی مستعفی ہو جائیں تاکہ آپ کی آواز کے اندر توانائی آئے نا. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ہم نظام کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں، بہت توانا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رونا بھی رو رہے ہیں جی کہ یہ نظام جس شاخ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ شاخ ہی ناجائز ہے.